ابھی تک فوج کیوں نہیں سمجھ پا رہی کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمارے افسر اور جوان سڑکوں سے اغوا کر کے قتل کیے جا رہے ہیں، ابھی تک رسپانس کیوں نہیں آ رہا، ڈیسیجن کیوں ڈیلے ہو رہا ہے؟ اب یہ ساری کمانڈ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کہاں غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ استغفر اللہ، ورنہ ہوگا کیا کہ مشرق سے بھارت کسی بھی وقت ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ سارے علاقے اسی طرح رہے، جہنم کے کتے کاکروچوں کی طرح باہر نکل کر ہم پر حملے کریں گے۔ ابھی جب زمانہ امن لگتا ہے بھارت نے حملہ نہیں کیا ہوا، اس وقت حال یہ ہے کہ ہمارے افسر اور جوان ان علاقوں سے اور بلوچستان کے علاقوں سے ٹریول کر کے نہیں جا سکتے کہ کہیں بی ایل اے چیک پوسٹ لگائی ہوئی ہے اور کہیں ٹی ٹی پی لگائی ہوئی، نہ صوبائی حکومت بلوچستان کی کام کر رہی ہے نہ صوبائی حکومت سرحد کی کام کر رہی ہے۔ دونوں جگہوں پہ گورنر رول لگانے کی ضرورت ہے، دونوں جگہ مارشل لا لگانے کی ضرورت ہے، اور ان دونوں جگہ پر اللہ کا حکم نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ بات سپاہ سالار نے بھی یہ آیت پڑھ کر سنائی تھی کہ جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں ان کی سزا اللہ نے قرآن میں یہ بتائی ہے کہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر ان کو سولی چڑھا دو، تو یہ سزا نافذ کیوں نہیں کی جاتی؟ جو جہنم کے کتے پچھلے دنوں ہم نے پکڑے، کچھ مارے، ان کو سڑکوں پر ہم نے ان کی نمائش لگائی، جہنم کے کتوں کی چیخیں نکل گئی تھی، ہم نے دوبارہ یہ کام کرنا بند کر دیا۔ کیوں؟ ان کو مارے، ان کو لٹکائیں، ان کو سولی چڑھائیں جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے قرآن میں، اور اس کے بعد ان کے گھر بھی گرائیں، ان کے خاندان کو بھی سڑکوں پر لے آئیں، ان کے خاندان کو جیل میں ڈالیں، ان کو عبرت کا نشان بنائیں۔ جس علاقے جس گاؤں سے کوئی جہنم کا کتا نکلتا ہے اس پورے گاؤں کو ذمہ دار ٹھہرائیں، ان کا پورا گھر گرائیں، وہاں پر جا کے سزا دیں۔ یہ سختیاں کرنی پڑیں گی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ریاست پاکستان کے خلاف ان جہنم کے کتوں کی جنگ کسی بھی طرح جائز اور حلال نہیں ہے۔ اس کے بارے میں پوری مسلمان دنیا اور قرآن اور سنت اور اللہ کے رسول کا حکم سب واضح ہے کہ ان کو کتوں کی طرح مارو، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ تو کیوں نہیں کیا جا رہا یہ؟ ریاست اتنا ہلکا ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ روز ہمارے جوان اغوا ہو رہے ہیں اور ریاست کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی پالیسی چینج نظر نہیں آ رہا۔ پھر افغانستان سے یہ سارے کے سارے آتے ہیں، ہم رستے میں کبھی انگیج کرتے ہیں، کبھی کراس کر کے اندر آ جاتے ہیں۔ افغانستان کو کیا سزا لگ رہی ہے اس بات کی؟ وہ کیا قیمت ادا کر رہے ہیں؟ ان کو بھی تو کوئی بھاری قیمت ادا کرنی چاہیے نا۔ ہم نے کیوں افغانستان کے اندر جا کر مارنا بند کر دیا؟ ہم نے کیوں افغان حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا بند کر دیا؟ وہ پوری ایک جانب وہ پوری دنیا سے معاہدے کر رہے ہیں اور ایک جانب اپنے آپ کو بڑا تجارت اور اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل پلیئر کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں، دوسری جانب ریاست پاکستان کے خلاف ناپاک جہنم کے کتوں کو تیار کر کے بھیجتے رہتے ہیں، مسلسل ہر روز اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور پھر پاکستان کے اپنے قبائلی علاقوں میں جو بھی قبائل ہیں جو ان سے جہنم کے کتوں کو جگہ دیتے ہیں، ان سے پیسہ لیتے ہیں، آخر وہ جو وہیکل بونڈ آئی ڈیز بنتی ہیں وہ کسی افغانستان کی ورک شاپ میں تو نہیں تیار ہوتی، وہ تو کرک کی بنو کی ڈیرہ اسماعیل خان کی کسی ورک شاپ میں کسی گھر میں تیار ہوتی ہیں جس کو انہوں نے کرائے پہ لیا ہوتا ہے، کوئی وہ لوکل مکینک اسلحہ اور بارود اور سامان اور گاڑی لا کے پہنچاتے ہیں ان کے پاس۔ تو جو مقامی سہولت کار ہیں ان کو بھی اسی طرح عبرت کی سزا دیں جس طریقے سے جہنم کے کتوں کے خلاف ہم جنگ کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، بلوچستان میں بھی اور سرحد میں بھی۔ اس کو ہر صورت میں رکنے کی ضرورت ہے۔ صوبائی حکومتیں آپریٹ نہیں کر رہی، ان کا کوئی وجود نہیں ہے وہاں پر۔ دونوں صوبائی حکومتوں کو ڈیزالو کر کے وہاں مارشل لا لگائیں یا گورنر رول لگائیں، مضبوط تگڑے گورنر لگائیں، پورا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر اوور آل کریں اور سخت انگیج کریں ٹرائبس کے ساتھ، قبائلیوں کے ساتھ، دونوں جا رہے ہیں۔ آپ کو ریاست کی طرف سے محبت، پیار، پیسہ، دولت سب کچھ ملے گا اگر آپ جہنم کے کتوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔